وہ کون سے ایسے نبی ہیں جنہوں نے اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی بستی کو چھوڑ دیا؟ وہ کون سی ایسی قوم ہے جس پر اللہ کا عذاب آتے آتے رک گیا؟ وہ کون سی ایسی قوم ہے جو اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ایمان لائی؟ وہ کون سے ایسے نبی ہیں جن کی پوری امت نے اسلام قبول کیا؟ حضرت یونس علیہ السلام نے ایسی کون سی دعا کی کہ اللہ نے آپ کو دوبارہ زندگی دی؟ السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ایک نیو اسلامک کہانی میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے ایک رسول تھے جنہیں شمالی عراق کے ایک شہر نینوا میں بھیجا گیا تھا، جن کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام بظاہر ایک عام آدمی تھے جو نینوا کے ہم وطنوں میں پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ نینوا کا عروج والا شہر طویل عرصے سے اللہ کے پیغام کو بھول چکا تھا، بت پرستی اور گناہوں سے بھرا شہر بن گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ان کے درمیان پیدا ہونے والے ایک شخص حضرت یونس علیہ السلام کو ایک رسول بنا کر بھیجے تاکہ وہ اپنے راستے یعنی روشنی کے راستے کی طرف رہنمائی کرے۔ پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام فوراً اپنے رب کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نکلے اور اپنی قوم کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور بت پرستی سے بچنے کی دعوت دی۔ لیکن نینوا کے لوگوں نے یونس علیہ السلام کی بات کو رد کر دیا، جس طرح بہت سی قوموں نے ان سے پہلے کے نبیوں اور رسولوں کو رد کیا تھا اور انہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے خوفناک غضب کی یاد دلاتے رہے، جس طرح کے پہلے عاد، سمود اور قوم نوح پر نازل ہوا تھا اللہ کا عذاب۔ لیکن انہوں نے اس بات کو رد کر دیا اور کہا کہ ہم اور ہمارے آباء و اجداد کئی برسوں سے ان دیوتاؤں کی پوجا کرتے رہے ہیں اور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کی مدد کرنا چاہتے تھے اور ثابت قدم رہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے ہمت نہیں ہاری۔ ان کی لا علمی اور سخت الفاظ کے باوجود حضرت یونس علیہ السلام انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ پیارے دوستو، نینوا کے لوگ ہنستے رہتے اور یونس علیہ السلام کو بتایا کہ ان کی خالی دھمکیوں سے ذرا بھی خوف زدہ نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مایوسی ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر آپ نے نینوا شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس امید پر کہ کوئی ایسی جماعت مل جائے جو اسے قبول کرے اور اسلام میں داخل ہو جائے۔ پیارے دوستو، نینوا کا پرسکون آسمان جلد ہی غصے سے سرخ ہو گیا۔ جو اللہ کے غضب کو برسانے کی تیاری کر رہا تھا۔ مرد، عورتیں اور بچے خوف سے بھرے دلوں کے ساتھ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنے اوپر آسمان کی لڑائی دیکھ رہے تھے۔ انہیں جلد ہی یونس علیہ السلام کا اللہ کے عذاب کی تنبیہ یاد آ گئی اور عاد اور سمود قوم نوح کی مصیبت سے ڈر گئے۔ نئے ایمان کے ساتھ وہ گھٹنوں کے بل گر پڑے، ہاتھ پھیلا کر اللہ سے معافی اور رحمت کی بھیک مانگنے لگے۔ سچی توبہ اور اس مظاہرے سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب اٹھا لیا، اپنی رعایا کو معاف کر دیا اور ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں۔ جیسے ہی آسمان صاف ہوا، لوگوں نے اپنے پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی باحفاظت واپسی کے لیے دعائیں کی تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے پر چلا سکے۔ پیارے دوستو، اس دوران حضرت یونس علیہ السلام جو نینوا سے نکل چکے تھے، ایک چھوٹے سے مسافر بردار جہاز میں اس نیت سے سوار ہوئے کہ وہ اپنی قوم سے زیادہ دور سفر کرے۔
جہاز دن کے وقت پرسکون پانیوں سے گزرتا رہا، لیکن جیسے ہی رات ہوئی ایک طوفان نے جہاز کو وحشیانہ طریقے سے ہلا کر رکھ دیا۔ جہاز کا عملہ اور مسافر اپنی جانوں کے لیے خوف زدہ ہونے لگے، کیوں نہ کہ سمندر کا پانی آہستہ آہستہ جہاز میں بھرنے لگا تھا، جہاز کو آہستہ آہستہ ڈبونے جا رہا تھا۔ جیسے جیسے طوفان تیز ہوتا جا رہا تھا، جہاز کے کپتان نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنا سامان اور دیگر تمام اضافی بوجھ باہر پھینک دے تاکہ جہاز کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ جیسا کہ ہدایت دی گئی تھی، عملے نے جہاز کا اضافی بوجھ باہر پھینک دیا۔ پیارے دوستو، لیکن جہاز ڈوبتا جا رہا تھا، کیوں نہ کہ یہ ابھی بھی بہت بھاری تھا۔ کپتان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر وہ اپنے عملے اور مسافروں کی جان بچانا چاہتا تھا تو اسے ایک آدمی کی جان کی قربانی دینی تھی، جیسا کہ اس زمانے میں مردوں میں ایک عام رواج تھا۔ کپتان نے قرعہ اندازی کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ قربانی کے لیے مسافر کا انتخاب کیا جا سکے۔ پیارے دوستو، قرعہ اندازی کی گئی اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام چنا گیا۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ یونس علیہ السلام ایک نوجوان، نیک، ایماندار اور بابرکت آدمی تھا، اس لیے انہوں نے اسے نکالنے سے انکار کر دیا اور دوبارہ قرعہ ڈالنے پر رضامندی ظاہر کی۔ چنانچہ قرعہ دوبارہ ڈالا گیا اور یونس علیہ السلام کا نام دوبارہ سامنے آیا۔ مردوں نے یونس علیہ السلام کو پھینکنے سے انکار کر دیا اور کہا، ہم یونس علیہ السلام سے جان چھڑانے والے نہیں ہیں، وہ کشتی پر ہماری برکت ہے اور بہترین آدمی ہے جو ہمارے پاس کشتی میں ہے۔ چنانچہ انہوں نے تیسری بار قرعہ ڈالا اور یونس علیہ السلام کا نام دوبارہ ظاہر ہوا۔ لوگ حیران رہ گئے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام جان گئے تھے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کیوں نہ کہ انہوں نے اپنے رب کی رضامندی کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے جہاز سے باہر سمندر کے بیچ میں اندھیری غضبناک لہروں میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام نے پانی میں چھلانگ لگائی، اللہ نے حکم دیا، سمندر کی سب سے بڑی وہیل نے حضرت یونس علیہ السلام کو پانی سے ٹکراتے ہی نگل لیا۔ یونس علیہ السلام جو بے ہوش تھے، آپ کو یقین تھا کہ آپ ابھی اپنی قبر میں ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کے حواس بیدار ہوئے تو آپ کو معلوم ہوا کہ آپ اپنی قبر میں نہیں بلکہ ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں ہیں۔ وہیل کے پیٹ کی گہرائی میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو سجدہ کیا اور کہا، اے اللہ، میں تجھے ایسی جگہ سجدہ کر رہا ہوں جہاں سے پہلے کسی نے تجھے سجدہ نہیں کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارتے ہوئے کہا کہ تیرے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ آپ نے کہا، بے شک میں ظالموں میں تھا۔ پیارے دوستو، گہرے سمندر کی مخلوق نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعائیں سنی اور وہیل مچھلی کے گرد جمع ہو کر اللہ کی حمد و ثنا شروع کر دی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے وہیل کو حکم دیا کہ وہ اپنے رسول کو قریب ترین ساحل پر ڈال دے۔ وہیل نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور قریب ترین ساحل پر حضرت یونس علیہ السلام کو باہر نکال دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں تذاب ہونے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کا جسم سوج چکا تھا۔ آپ کے جسم کو سورج اور ہوا سے کوئی تحفظ نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر ایک درخت اگانے کا حکم دیا تاکہ آپ کی خوراک اور سائے کا بندوبست کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا اور بتایا کہ اگر آپ یہ دعا نہ پڑھتے تو یونس علیہ السلام قیامت تک وہیل کے پیٹ میں رہتے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے تو انہوں نے اپنا مشن مکمل کرنے کے لیے واپس نینوا شہر کا سفر کیا۔ اپنے آبائی شہر پہنچ کر یونس علیہ السلام حیران رہ گئے۔ نینوا کی پوری آبادی اسلام قبول کر چکی تھی اور ان کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔
یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ مل کر اپنے رب کو سجدہ کیا اور اپنے رب کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ یونس علیہ السلام واحد پیغمبر تھے جن کی پوری امت نے اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا، کیا کوئی بستی ایسی تھی جو عذاب کو دیکھ کر ایمان لے آئی اور اس وقت ان کے ایمان نے اسے بچا لیا۔ پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا کی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ دعا یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پیارے دوستو، اس دعا کی فضیلت اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں بتائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس دعا کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ سے اپنی مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینلز کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک نیو اسلامک ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔